گاڑی کا اے سی پوری رفتار پر تھا، لیکن پھر بھی میرے ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا۔ غصہ ہی اتنا تھا کہ خون کھول رہا تھا۔ بابا نے آخر کار اپنی ضد منوا لی تھی، اور آج میرا اس بورنگ سے آفس میں پہلا دن تھا۔ میں زویا ہاشم، جس نے کبھی اپنی زندگی میں پانی کا گلاس خود اٹھا کر نہیں پیا تھا، آج نوکری کرنے جا رہی تھی۔ بابا کا کہنا تھا کہ میں حد سے زیادہ لاپرواہ ہو گئی ہوں، اور مجھے زندگی کی تلخیوں کا اندازہ ہونا چاہیے۔ مجھے تلخیوں کا تو پتہ نہیں تھا، لیکن مجھے یہ ضرور پتہ تھا کہ مجھے یہ نوکری کسی بھی حال میں ختم کروانی ہے، تاکہ بابا دوبارہ مجھے کبھی کام کا نہ کہیں۔ میں نے دور سے ہی اس اونچی عمارت کو دیکھا، جس پہ بڑے حرف میں ایس زیڈ گروپ لکھا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے، اگر بابا نے مجھے یہاں بھیجا ہی ہے تو میں یہاں ایسے ہی رہوں گی کہ سب یاد رکھیں گے۔ میں نے گاڑی کی رفتار بڑھائی اور مین گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ گارڈ نے مجھے روکنے کی کوشش کی، لیکن میں نے گاڑی روکی نہیں۔ میں سیدھی اندر پارکنگ ایریا میں لے گئی۔ سامنے ہی ایک بہت ہی وی آئی پی قسم کی جگہ خالی تھی، جہاں بڑا سا بورڈ لگا تھا، ریزرو فور سی ای او۔ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ یہ کس کی جگہ ہے۔ میں نے گاڑی گھمائی اور بالکل اس بورڈ کے سامنے کھڑی کر دی۔ گاڑی بند کی، اپنا قیمتی بیگ اٹھایا اور آئینے میں اپنی شکل دیکھی۔ پرفیکٹ۔ میں نے اپنے برانڈڈ سن گلاسز آنکھوں پر لگائے اور بڑے ٹشن سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ ابھی میں نے بمشکل 2 قدم اٹھائے ہی تھے کہ ایک بوڑھا گارڈ بھاگتا ہوا میرے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی صاف ظاہر تھی۔ بی بی جی میری بات سنیں، آپ نے گاڑی غلط جگہ کھڑی کر دی ہے، اس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ میں نے رک کر اسے اپنے چشمے کے اوپر سے دیکھا۔ کیا مطلب ہے غلط جگہ کھڑی کی ہے؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ میں نے کتنی صفائی سے پارکنگ کی ہے؟ وہ بیچارہ ہاتھ جوڑنے لگا۔ نہیں بی بی، بات صفائی کی نہیں ہے، یہ جگہ خاص صاحب کی گاڑی کے لیے ہے، وہ کسی بھی وقت آتے ہوں گے۔ اگر انہوں نے یہاں کسی اور کی گاڑی دیکھی تو وہ بہت غصہ کریں گے۔ آپ پلیز تھوڑا پیچھے عام پارکنگ میں گاڑی لگا دیں، وہاں بہت جگہ خالی ہے۔ میرا پارا وہیں ہائی ہو گیا۔ صاحب کی گاڑی؟ کون صاحب؟ دیکھو میاں، میں یہاں کسی کی باتیں سننے نہیں آئی۔ میں زویا ہاشم ہوں، اور آج سے میں بھی اسی کمپنی کی اتنی ہی مالک ہوں جتنے تمہارے وہ صاحب۔ میں اپنی گاڑی کہیں بھی کھڑی کروں، تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے مڑ کر جانے کی کوشش کی، لیکن وہ گارڈ پھر میرے سامنے آ گیا۔ بی بی، آپ بات سمجھ نہیں رہی ہیں، یہ رول ہے یہاں کا۔ رولز؟ میری جوتے کی نوک پر میں نے چلا کر کہا۔ خبردار جو دوبارہ مجھے روکا، اگر میری گاڑی کو کسی نے ہاتھ لگایا یا یہاں سے ہلانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں تمہیں نوکری سے باہر پھینکوا دوں گی۔ مالکن ہوں میں اس آفس کی، اپنی حد میں رہو۔ وہ گارڈ تو میری آواز سن کر پیچھے ہٹ گیا، لیکن تبھی میری نظر ایک شخص پر پڑی جو تھوڑے فاصلے پر کھڑا یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس نے سفید رنگ کی کلف لگی قمیض اور سیاہ پینٹ پہن رکھی تھی۔ بال بہت نفاست سے بنے ہوئے تھے، اور کلائی پر ایک مہنگی گھڑی چمک رہی تھی۔ وہ بہت اطمینان سے ہاتھ جیبوں میں ڈالے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، بس اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ میرا مذاق اڑا رہا ہو۔ وہ چلتا ہوا میری طرف آیا۔ میں نے سوچا شاید یہ کوئی سینئر مینیجر ہوگا جو اب مجھے رول سمجھانے کی کوشش کرے گا۔ وہ میرے قریب آ کر رکا اور باہر کھڑی میری مرسڈیز کی طرف اشارہ کیا۔ یہ گاڑی آپ کی ہے؟ اس کی آواز بہت بھاری اور پرسکون تھی، جو میرے غصے کو مزید بھڑکا رہی تھی۔ ہاں میری ہے، تمہیں بھی وہی مسئلہ ہے جو اس گارڈ کو ہے، میں نے کندھے اچکا کر کہا۔ مسئلہ پارکنگ کا نہیں ہے، مسئلہ رویے کا ہے۔ یہ جگہ ریزروڈ ہے، اور یہاں گاڑی کھڑی کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے سوائے سی ای او کے۔ بہتر ہوگا کہ آپ خود اسے ہٹا لیں، اس سے پہلے کہ مجھے کرین بلانی پڑے، اس نے اتنی سادگی سے کہا جیسے وہ کسی موسم کی بات کر رہا ہو۔ میرا دماغ گھوم گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں اس کمپنی کے پارٹنر کی بیٹی ہوں، اور آج سے یہاں کی باس ہوں۔ شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ اگر میری گاڑی کو 1 انچ بھی ہلایا تو میں تمہیں وہیں پھینک دوں گی جہاں سے تم آئے ہو۔ میں نے اس کی چہرے پر خوف دیکھنے کی توقع کی تھی، لیکن وہاں تو الٹا ایک مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے بھویں اچکائی اور مجھے سر سے پاؤں تک ایسے دیکھا جیسے وہ دیکھ رہا ہو کہ ایک انسان کے اندر اتنی بدتمیزی کیسے ہو سکتی ہے۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس ایک لمحے کے لیے خاموش رہا۔ مالکن، اس نے دہرایا، جیسے وہ لفظ اس کے لیے کوئی لطیفہ ہو۔ ہاں مالکن، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے اور اپنا کام کرو۔ میں نے اسے جھڑکا اور پیر پٹکتی ہوئی آفس کی بلڈنگ کے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے پیچھے سے اس کے قدموں کی آواز نہیں آئی،
لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اب بھی وہیں کھڑا مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ چلو، پہلے ہی دن میں نے سب پر اپنا رعب جما دیا ہے، اب کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ مجھ سے اونچی آواز میں بات کرے۔ میں نے جب اس بدتمیز شخص کو پارکنگ میں کھڑا چھوڑا تو میرا دل جیت کے احساس سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید یہ اس آفس کا ایک بہت بڑا افسر بنا پھر رہا تھا، لیکن میری ایک جھڑک نے اسے خاموش کروا دیا۔ میں نے اپنے بالوں کو ایک جھٹکا دیا، کندھے پر پرس کو درست کیا اور بڑے تنتنے کے ساتھ کمپنی کے مین ہال میں داخل ہوئی۔ اندر کا ماحول باہر کی تپتی دھوپ کے بالکل برعکس تھا۔ ٹھنڈی اے سی کی ہوائیں میرے چہرے کو چھوئیں تو سکون ملا، لیکن میرا مزاج اب بھی برہم تھا۔ ہال کافی بڑا تھا، ہر طرف شیشے کے کیبنز بنے ہوئے تھے اور ملازمین اپنی اپنی کمپیوٹر اسکرینز میں مگن تھے۔ جیسے ہی میں اندر پہنچی، کچھ لوگوں نے گردنیں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ ان کی نظروں میں تجسس تھا، شاید وہ سوچ رہے تھے کہ یہ کون آفت ہے جو اتنے غصے میں چلی آ رہی ہے۔ میں سیدھی ریسیپشن ڈیسک پر پہنچی۔ وہاں ایک لڑکی بیٹھی تھی جو شاید کسی فائل میں گم تھی۔ میں نے میز پر زور سے اپنا ہاتھ مارا تاکہ اسے میری موجودگی کا احساس ہو۔ ہیلو، کیا تم سارا دن فائلیں ہی دیکھتی رہو گی یا مجھے میرا کیبن بھی دکھاؤ گی؟ میں نے پاٹ دار آواز میں کہا۔ وہ لڑکی ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی، اس کے چہرے پر گھبراہٹ صاف ظاہر تھی۔ جی میم، معذرت، آپ کون؟ میں کون ہوں؟ اس نے ایک طنزیہ کہکا لگایا۔ لگتا ہے تمہیں یہاں نوکری پر رکھنے سے پہلے یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کمپنی کے نئے پارٹنرز کون ہیں۔ میں زویا ہاشم ہوں، مسٹر ہاشم کی بیٹی۔ آج سے میں اس آفس کی مالکن ہوں، تو اب یہ پوچھنا بند کرو کہ میں کون ہوں اور مجھے میرا کیبن دکھاؤ۔ بیچاری ریسیپشنسٹ تو جیسے پتھر کی ہو گئی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھا اور پھر ہکلاتے ہوئے بولی، میم، ہمیں آپ کی آمد کا بتایا تو گیا تھا، لیکن ابھی آپ کا کیبن تیار نہیں ہوا۔ سر حمزہ نے کہا تھا کہ آپ کو ابھی ہیومن ریسورسز والے سیکشن میں بریفنگ دی جائے گی۔ ہیومن ریسورسز؟ بریفنگ؟ میرا غصہ دوبارہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میں یہاں کسی ملازم کی طرح ٹریننگ لینے نہیں آئی۔ مجھے اس کمپنی کا سب سے بہترین کیبن چاہیے، اور وہ بھی ابھی۔ میں نے ہال کے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ میری نظر بالکل سامنے موجود ایک بہت بڑے شیشے والے کیبن پر پڑی۔ وہ کیبن کسی محل کے کمرے جیسا لگ رہا تھا۔ مہنگا فرنیچر، دیوار پر لگی بڑی سی پینٹنگ، اور سامنے سے پورے شہر کا منظر دکھائی دیتی ہوئی شیشے کی دیوار۔ وہ رہا میرا کیبن۔ میں نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں میم، وہ تو سر حمزہ کا ذاتی کیبن ہے، وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ لڑکی نے جلدی سے میرے سامنے آ کر مجھے روکنے کی کوشش کی۔ اجازت؟ میں نے اسے دھکا دے کر ایک طرف کیا اور اس کیبن کی طرف بڑھنے لگی۔ حمزہ ہو یا کوئی اور، اسے بولو کہ اب زویا ہاشم آ گئی ہے، وہ اب میرے ڈیڈ کے ساتھ پارٹنر ہے، تو آدھا کیبن میرا بھی ہوا۔ میں آج سے وہیں بیٹھوں گی۔ پورے آفس کے ملازمین اپنا کام چھوڑ کر مجھے دیکھ رہے تھے۔ کچھ لوگ آپس میں کانا پھوسی کر رہے تھے، کچھ کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، جیسے وہ میرا تماشا دیکھ رہے ہوں۔ میں نے کیبن کا بھاری دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ وہاں کی خوشبو بہت نفیس تھی، بالکل اس شخص جیسی جس سے میں باہر لڑ کر آئی تھی۔ میں نے جا کر اس کی مہنگی چمڑے کی کرسی پر قبضہ جما لیا۔ کرسی اتنی آرام دہ تھی کہ میرا آدھا غصہ وہیں ٹھنڈا ہو گیا۔ میں نے اپنا بیگ میز پر پٹکا اور اپنے پیر میز کے اوپر پھیلا دیے۔ ہاں، اب لگ رہا ہے کہ میں باس ہوں۔ میں نے بڑبڑاتے ہوئے اپنا موبائل نکالا۔ میں نے ایک پوز بنا کر سیلفی لی جس میں پیچھے کیبن کا شاہانہ منظر نظر آ رہا تھا۔ میں نے وہ تصویر اپنی سہیلی مایا کو بھیجی اور نیچے لکھا، مایا دیکھ، میں نے آتے ہی سکڑو باس کی کرسی چھین لی ہے، اب بس انتظار ہے کہ وہ کب آئے اور مجھے یہاں سے نکالنے کی دھمکی دے۔ میں بھی ایسا جواب دوں گی کہ وہ خود بابا کو فون کر کے کہے گا کہ اپنی بیٹی کو واپس لے جائیں۔ میرا پلان کام کر رہا ہے۔ میں ابھی موبائل میں مگن تھی کہ اچانک دروازہ کھلا۔ میں نے سوچا شاید وہ ریسیپشنسٹ دوبارہ آئی ہوگی۔ میں نے سر اٹھائے بغیر کہا، میں نے کہہ دیا نا کہ مجھے ڈسٹرب مت کرو، باہر جاؤ اور میرے لیے ایک بلیک کافی لے کر آؤ۔ کچھ سیکنڈز تک کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے چڑھ کر سر اٹھایا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہی شخص، وہی سفید شرٹ، وہی پرسکون چہرہ اور وہی تیکھی نظریں، اور ہاتھ میں ایک فائل پکڑے دروازے کے پاس کھڑا مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم؟ میں نے کرسی سے تھوڑا سیدھے ہوتے ہوئے کہا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اندر آنے کی؟ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ وہ شخص خاموشی سے چلتا ہوا میز کے قریب آیا۔ اس نے ایک نظر میز پر پڑے میرے پیروں پر ڈالی اور پھر میری آنکھوں میں دیکھا۔
اس کی خاموشی مجھے بے چین کر رہی تھی۔ آپ میری کرسی پر بیٹھی ہیں، اس نے بہت دھیمے لہجے میں کہا۔ تمہاری کرسی؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ دیکھو مسٹر، تم جو بھی ہو، یہ آفس اب میرا ہے، میں جہاں چاہوں بیٹھ سکتی ہوں۔ تم شاید اس حمزہ کے چمچے ہو، تو جا کر اسے بتا دو کہ زویا ہاشم نے اس کا کیبن سنبھال لیا ہے۔ اب جاؤ اور میرے لیے کافی لاؤ، ورنہ پہلی فرصت میں تمہیں فارغ کروا دوں گی۔ وہ شخص ایک پل کے لیے رکا، اس کے لبوں پر وہی پراسرار مسکراہٹ آئی جو میں نے پارکنگ میں دیکھی تھی۔ اس نے فائل میز پر رکھی، مجھے ایک عجیب سی نظر سے دیکھا اور بغیر کچھ کہے مڑ کر باہر چلا گیا۔ میں نے سوچا، لو ایک اور ڈرپوک ملازم۔ میں اپنی جیت پر اترا رہی تھی، لیکن میری یہ جیت بہت مختصر ثابت ہونے والی تھی۔ ابھی سے گئے بمشکل 2 منٹ ہی ہوئے تھے کہ پورے آفس میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ مجھے کیبن کی شیشے والی دیوار سے نظر آ رہا تھا کہ تمام ملازمین اپنی جگہوں پہ بالکل سیدھے کھڑے ہو گئے ہیں، جیسے کوئی بادشاہ سلامت گزر رہے ہوں۔ اچانک میرے فون پر بابا کی کال آئی۔ میں نے بڑی شان سے فون اٹھایا۔ ہیلو بابا، دیکھ لے میں آفس آ گئی ہوں، لیکن یہاں کے لوگ بہت بدتمیز ہیں، میں بس ابھی گھر واپس۔ زویا؟ بابا کی آواز میں ایک ایسی سختی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ تم نے ابھی پارکنگ میں کس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے؟ اور یہ کیا خبر مل رہی ہے کہ تم حمزہ کے کیبن میں زبردستی گھس گئی ہو؟ بابا، وہ کوئی معمولی سا ملازم ہوگا جس نے مجھے روکا، اور یہ کیبن تو میرا حق ہے نا، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ بے وقوف لڑکی، وہ کوئی ملازم نہیں تھا، وہ حمزہ ذوالقرنین خود تھا۔ وہ اس کمپنی کا CEO ہے اور تمہارے بابا کا سب سے قریبی بزنس پارٹنر ہے۔ جس شخص کو تم کافی لانے کا کہہ رہی ہو، وہ اس وقت اس انڈسٹری کا سب سے طاقتور نام ہے۔ میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا، موبائل میرے ہاتھ میں تھرکا۔ کیا؟ وہ CEO ہے؟ ابھی میں سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ کیبن کا دروازہ ایک بار پھر کھلا، لیکن اس بار وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے پیچھے 2 سیکیورٹی گارڈز اور وہی ریسیپشنسٹ تھی جس کا چہرہ اب خوف سے سفید ہو رہا تھا۔ حمزہ کے ہاتھ میں اب کافی کا مگ نہیں بلکہ ایک کاغذ تھا۔ وہ سیدھا میز کے سامنے آ کر رکا، اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں، بس گارڈ کو اشارہ کیا۔ مس زویا ہاشم۔ اس کی آواز اب ریشم کی طرح ملائم لیکن برف کی طرح ٹھنڈی تھی۔ آپ کی گاڑی پارکنگ سے ہٹا دی گئی ہے، در حقیقت اسے کرین کے ذریعے اٹھا کر قریبی تھانے پہنچا دیا گیا ہے کیونکہ وہ نو پارکنگ زون میں تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ میں غصے سے کھڑی ہو گئی، لیکن میری آواز میں اب وہ پہلے والا دم نہیں تھا۔ اور جہاں تک اس کیبن کا تعلق ہے، اس نے میز پر رکھا وہ کاغذ جو کہ دراصل میرا جوائننگ لیٹر تھا۔ آپ کے والد کے ساتھ میرے معاہدے کے مطابق آپ یہاں کی مالکن نہیں بلکہ میری پرسنل اسسٹنٹ کے طور پر کام کریں گی، اور آپ کا کیبن یہ نہیں بلکہ باہر راہداری میں ایک چھوٹی سی میز ہے جہاں AC کی ہوا بھی ٹھیک سے نہیں پہنچتی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا اور پہلی بار میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرایا۔ اب اس کرسی سے اٹھیں کیونکہ میرے کام کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اور ہاں مس زویا، مجھے بلیک کافی پسند ہے، لیکن میں اپنے اسسٹنٹ کے ہاتھ کی کافی نہیں پیتا جب تک اسے تمیز نہ سکھا دوں۔ فی الحال آپ باہر جائیں اور وہ تمام فائلیں ترتیب دیں جو آپ نے ریسیپشن پر بکھیر دی تھی۔ پورے ہال کے ملازمین شیشے کے پار سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ وہی زویا ہاشم جو چند منٹ پہلے خود کو ملکہ سمجھ رہی تھی، اب ایک ایسی جنگ کے درمیان میں کھڑی تھی جہاں اس کا دشمن نہ صرف طاقتور تھا بلکہ بے حد پرسکون بھی۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا، میرا چہرہ غصے اور شرمندگی سے تمتما رہا تھا۔ میں جب اس کے پاس سے گزری تو اس نے بہت آہستہ سے کہا، ویلکم ٹو دی ریئل ورلڈ زویا۔ یہاں روز جوتے کی نوک پر نہیں سر آنکھوں پر رکھے جاتے ہیں۔ میں باہر نکلی تو دیکھا کہ میری مرسڈیز وہاں سے غائب تھی اور وہاں واقعی ایک چھوٹا سا بغیر کھڑکی والا ڈیسک میرا انتظار کر رہا تھا۔ کھیل اب شروع ہوا تھا۔ میں وہیں کھڑی رہ گئی جیسے کسی نے مجھے چلتی ٹرین سے باہر پھینک دیا ہو۔ پورا آفس اب مجھے کسی چڑیا گھر کے عجیب و غریب جانور کی طرح دیکھ رہا تھا۔ وہ ریسیپشنسٹ جسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دھکا دیا تھا، اب منہ پر ہاتھ رکھے اپنی ہنسی چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میں نے گہرا سانس لیا اور اپنے غصے کو قابو کرنے کی کوشش کی، لیکن میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ابھی چیخوں اور سب کچھ توڑ دوں۔ میں نے اپنا فون نکالا اور دوبارہ بابا کا نمبر ملایا، مگر انہوں نے میرا فون کاٹ دیا۔ تھوڑی دیر میں مجھے ایک میسج موصول ہوا، زویا، حمزہ کے ساتھ کوئی بحث نہیں۔ اگر تم نے آج یہ نوکری چھوڑی یا وہاں کوئی تماشا کیا تو تمہارے تمام کریڈٹ کارڈز بلاک کر دیے جائیں گے اور گاڑی کی چابیاں بھی واپس لے لی جائیں گی۔ زندگی جینا سیکھو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ دکھ کے نہیں
بلکہ شدید غصے کے تھے۔ میں نے مڑ کر حمزہ کے کیبن کی طرف دیکھا۔ وہ اب اپنی کرسی پر بیٹھا بہت اطمینان سے لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا، جیسے میرا وہاں وجود ہی نہ ہو۔ میں پیر پٹکتی ہوئی اپنی اس چھوٹی سی میز کی طرف گئی جہاں ایک پرانا سا کمپیوٹر اور فائلوں کا ڈھیر میرا استقبال کر رہا تھا۔ ابھی میں بیٹھی ہی تھی کہ وہی گارڈ جسے میں نے نوکری سے نکلوانے کی دھمکی دی تھی ایک گلاس پانی لے کر آیا۔ بی بی جی پانی پی لے، غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں طنز نہیں بلکہ ہمدردی تھی جس نے مجھے مزید شرمندہ کر دیا۔ میں نے خاموشی سے گلاس پکڑا ہی تھا کہ انٹرکام کی گھنٹی بجی۔ مس زویا میرے کیبن میں آئے۔ حمزہ کی وہی سپاٹ اور حکم دینے والی آواز گونجی۔ میں نے بالوں کو ٹھیک کیا، اپنا دوپٹہ سنبھالا اور ایک بار پھر اس کے کیبن میں داخل ہوئی۔ اس بار میں نے دروازہ زور سے نہیں کھولا تھا۔ حمزہ نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ بیٹھیں۔ میں سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی مگر میری گردن ابھی بھی اکڑی ہوئی تھی۔ دیکھیں مسٹر حمزہ، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ مجھے اس طرح ڈرا لیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے۔ حمزہ نے اپنی قلم میز پر رکھی اور کرسی پر پیچھے کی طرف ٹیک لگا لی۔ میں آپ کو ڈرا نہیں رہا زویا، میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہاں کی دنیا آپ کے گھر سے مختلف ہے۔ یہاں آپ ہاشم صاحب کی بیٹی نہیں بلکہ ایک امپلائی ہے۔ اس نے ایک موٹی سی فائل میری طرف اچھالی۔ یہ پچھلے 3 مہینوں کی سیلز رپورٹ ہے، مجھے اس کا خلاصہ شام 5 بجے تک چاہیے۔ 5 بجے؟ میں نے چیخ کر کہا۔ آپ کو پتہ ہے ابھی 2 بج رہے ہیں اور مجھے ان نمبروں کا کچھ نہیں پتہ۔ حمزہ نے ایک لمحے کے لیے اپنی گھڑی دیکھی اور پھر مسکرایا۔ 4 گھنٹے اور 55 منٹ باقی ہیں۔ اگر کام وقت پر نہ ہوا تو آپ کو آج اوور ٹائم لگانا پڑے گا، اور ہاں، اوور ٹائم میں اے سی بند ہو جاتا ہے۔ میں فائل اٹھا کر باہر نکل آئی۔ میرا ذہن کام نہیں کر رہا تھا۔ میں نے فائل کھولی تو اس میں گراف، ٹیبلز اور مشکل سے اصطلاحات لکھی ہوئی تھی۔ ریونیو، نیٹ پروفٹ، گراس مارجن، یہ سب میرے سر کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں مایا کو فون کر کے کہوں گی کہ وہ کسی سے یہ کام کروا دے، لیکن پھر مجھے حمزہ کی وہ مسکراہٹ یاد آئی۔ اس نے مجھے چیلنج کیا تھا اور زویا ہاشم کبھی چیلنج سے پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ میں نے یوٹیوب کھولا اور ہاؤ ٹو اینالائز سیلز رپورٹس سرچ کرنے لگی۔ ماتھے پر پسینہ ابھی بھی تھا، لیکن اس بار غصے سے نہیں بلکہ کچھ ثابت کرنے کی دھن میں۔ ابھی میں کام میں مگن ہی تھی کہ مجھے محسوس ہوا کوئی میرے پاس کھڑا ہے۔ میں نے اوپر دیکھا تو حمزہ وہاں کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کافی کے 2 مگ تھے۔ اس نے ایک مگ خاموشی سے میری میز پر رکھا۔ بغیر چینی کی ہے، دماغ تیز چلاتی ہے، اس نے مختصر کہا۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ اپنے اسسٹنٹ کو کافی نہیں دیتے۔ حمزہ نے ایک گھونٹ بھرا اور مڑتے ہوئے بولا، میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب تک اسے تمیز نہ سکھا دوں۔ آپ نے گارڈ سے پانی کا گلاس لیتے وقت شکریہ کہا تھا، میں نے سن لیا تھا۔ شاید آپ اتنی بھی بدتمیز نہیں ہیں جتنا بننے کی کوشش کر رہی ہیں۔ وہ چلا گیا اور میں ساکت کھڑی سے دیکھتی رہ گئی۔ کیا یہ وہی اکڑو انسان تھا؟ میں نے کافی کا ایک گھونٹ لیا۔ کڑوی تھی، بالکل حمزہ کے لہجے کی طرح، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس نے مجھے ہمت دے دی تھی۔ شام کے 5 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے جب میں نے فائل مکمل کی اور حمزہ کے کیبن کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کم ان، اندر سے آواز آئی۔ میں نے فائل اس کی میز پر رکھی۔ یہ رہی رپورٹ۔ حمزہ نے فائل کھولی، تیزی سے صفحات پلٹے اور پھر میری طرف دیکھ کر ایک آئی برو اچکائی۔ برا نہیں ہے، لیکن صفحہ نمبر 4 پر آپ نے ٹیکس کی کیلکولیشن غلط کی ہے، اسے ٹھیک کریں اور پھر جائیں۔ کیا؟ لیکن رول زویا، کام پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ میں نے فائل اٹھائی اور باہر آ گئی۔ آفس خالی ہو رہا تھا، لائٹس مدھم ہو رہی تھیں۔ میں اکیلی اپنی چھوٹی سی میز پر بیٹھی وہ غلطی ٹھیک کر رہی تھی۔ جب میں فارغ ہوئی تو رات کے 7 بج رہے تھے۔ میں جب آفس کی بلڈنگ سے باہر نکلی تو رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ تھکن سے میرا برا حال تھا اور پیروں میں پہنی ہوئی مہنگی ہیلز اب چبھنے لگی تھی۔ سامنے پارکنگ میں حمزہ اپنی چمکتی ہوئی گاڑی کے پاس ٹیک لگائے کھڑا تھا، جیسے میرا ہی انتظار کر رہا ہو۔ آپ کی گاڑی تھانے سے چھڑا لی گئی ہے، ڈرائیور اسے گھر لے گیا ہے، اس نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ آ جائیں، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، اس وقت یہاں کوئی ٹیکسی نہیں ملے گی۔ میں رکی، اپنا بیگ کندھے پر درست کیا اور اسے ایک ایسی نظر سے دیکھا جیسے وہ کوئی راستہ روکنے والا معمولی پتھر ہو۔ شکریہ مسٹر حمزہ، لیکن زویا ہاشم کو اپنی حفاظت کے لیے کسی اکڑو CEO کی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ اس نے ایک بھونک اچکائی۔ ضد اچھی چیز ہے،
لیکن عقلمندی سے بڑی نہیں ہوتی۔ رات کافی ہو چکی ہے اور یہاں سے مین روڈ تک کا راستہ پیدل طے کرنا آپ کے بس کی بات نہیں لگ رہی۔ میرے بس میں کیا ہے اور کیا نہیں، یہ طے کرنا آپ کا کام نہیں ہے۔ میں نے اپنا فون نکالا اور تیزی سے ایپ پر رائڈ بک کرنے کی کوشش کی، مگر وہاں نو کارز اویلیبل لکھا آ رہا تھا۔ حمزہ کے لبوں پر وہی چڑھانے والی مسکراہٹ آئی۔ لگتا ہے قسمت بھی آج میرے حق میں ہے۔ بیٹھ جائیے، میں زبردستی نہیں کر رہا، بس ایک شرافت کا تقاضا پورا کر رہا ہوں۔ آپ کی شرافت آپ کو ہی مبارک، میں نے غصے سے کہا۔ میں نے کہہ دیا نا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، میں پیدل چلی جاؤں گی، لیکن آپ کی گاڑی کی سیٹ کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گی۔ میں نے لمبی لمبی لانگیں بھرتے ہوئے مین گیٹ کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ میرے پیروں میں درد تھا، بھوک سے پیٹ میں مرور اٹھ رہے تھے اور سڑک پر پھیلا اندھیرا مجھے اندر سے ڈرا رہا تھا، لیکن میری ضد ان سب چیزوں پر بھاری تھی۔ پیچھے سے گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ حمزہ نے گاڑی آہستہ سے میرے برابر لا کر روکی۔ شیشہ نیچے ہوا اور اس کی وہی پرسکون آواز سنائی تھی۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں، بیٹھنا ہے یا میں آپ کے پیچھے پیچھے گاڑی چلا کر سیکورٹی گارڈ کا فرض نبھاؤں؟ دفع ہو جائیں یہاں سے، میں نے چلا کر کہا اور سڑک کے کنارے لگے ایک پتھر پر ٹھوکر کھاتے کھاتے بچی۔ حمزہ نے ایک سرد آہ بھری، گاڑی کی رفتار بڑھائی اور ایک جھٹکے سے مجھے وہیں اکیلا چھوڑ کر آگے نکل گیا۔ اس کی گاڑی کی بیک لائٹس اندھیرے میں غائب ہوتے ہی میرا دل تھوڑا سا لرزا، مگر میں نے خود کو سنبھالا۔ تم کون ہوتی ہو زویا؟ تم وہ ہو جو کسی کے سامنے نہیں جھکتی، میں نے خود کو حوصلہ دیا۔ تقریباً 20 منٹ پیدل چلنے کے بعد جب میرے پاؤں چھل چکے تھے اور ہیلز کی آواز سنسان سڑک پر ہتھوڑوں کی طرح لگ رہی تھی، مجھے احساس ہوا کہ میں نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے۔ سڑک کی روشنیاں کہیں کہیں ٹمٹما رہی تھی اور دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں تھا۔ اچانک مجھے پیچھے سے موٹر سائیکل کے انجن کی آواز آئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو 3 لڑکے ایک ہی بائک پر سوار تھے اور ان کی رفتار غیر معمولی حد تک کم تھی۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ میں نے اپنی رفتار تیز کی، مگر ان کا کہکہ میرے کانوں سے ٹکرایا۔ او ہو، اتنے رات گئے شہزادی پیدل؟ کوئی سواری نہیں ملی کیا؟ ان میں سے ایک نے آواز کسی۔ میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر تیز تیز قدم اٹھائے، مگر درد کی وجہ سے لنگڑا رہی تھی۔ بائک اب بالکل میرے برابر چل رہی تھی۔ ارے رکو تو صحیح، ہم چھوڑ آتے ہیں نا جہاں جانا ہے، ایسی پیاری شکل لے کر اکیلے گھومنا اچھی بات نہیں ہے، دوسرا لڑکا بولا اور بائک کا رخ میری طرف موڑ کر میرا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ میرا پورا جسم خوف سے کانپنے لگا، ماتھے پر پسینہ جو پہلے غصے سے تھا اب ٹھنڈا ہو کر جمنے لگا تھا۔ ہٹ جاؤ میرے راستے سے، میں پولیس کو فون کر دوں گی، میں نے لرزتی آواز میں دھمکی دی، مگر میرا فون بیگ کی تہوں میں کہیں چھپا ہوا تھا اور اسے نکالنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ پولیس؟ ارے واہ، پولیس آنے تک تو ہم دوستی کر چکے ہوں گے۔ بائک رکی اور وہ تینوں نیچے اتر آئے۔ میں پیچھے ہٹی، میرا دم گھٹ رہا تھا۔ اس لمحے مجھے حمزہ کی وہ گاڑی اور اس کی وہ پیشکش یاد آئی۔ میری انا نے مجھے ایسی جگہ لا کھڑا کیا تھا جہاں میری عزت اور جان دونوں خطرے میں تھی۔ میں نے خود کو کوسا کہ میں نے اس کی بات کیوں نہیں مانی، میں کیوں اتنی ضدی بنی۔ وہ لڑکے آہستہ آہستہ گھیرا تنگ کر رہے تھے۔ میں نے ایک لمبا سانس لیا اور جتنا ہو سکا زور سے چلائی، بچاؤ، کوئی ہے؟ خوش قسمتی سے ابھی وہ مجھ تک پہنچنے ہی والے تھے کہ دور سے ایک تیز روشنی ان کی آنکھوں پر پڑی۔ ایک گاڑی پوری رفتار سے ہماری طرف آ رہی تھی۔ لڑکے ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئے۔ گاڑی کے ٹائروں کی سڑک پر رگڑ کھانے کی چیخ سنائی تھی اور وہ بالکل میرے پاس آ کر رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور حمزہ باہر نکلا۔ اس کا چہرہ پرسکون نہیں تھا بلکہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی؟ اس کی آواز کی گونج اتنی بھاری تھی کہ وہ لڑکے جو اب تک شیر بن رہے تھے ایک دم پیچھے ہٹ گئے۔ سر، ہم تو بس، ایک نے ہکلاتے ہوئے کہنا چاہا، لیکن حمزہ نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے بائک کی طرف دھکا دیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں۔ وہ تینوں اپنی جان بچا کر بھاگے اور بائک اسٹارٹ کر کے غائب ہو گئے۔ سڑک پر دوبارہ خاموشی چھا گئی، صرف میری تیز ہوتی سانسوں کی آواز باقی تھی۔ حمزہ مڑا اور میری طرف دیکھا۔ اس کی نظریں میرے چھلے ہوئے پیروں اور میرے خوفزدہ چہرے پر پڑیں۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر کھڑا ہو گیا۔ اس بار میں نے کوئی بحث نہیں کی، کوئی نخرہ نہیں دکھایا۔ میں خاموشی سے جا کر سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی میں اے سی چل رہا تھا مگر مجھے سردی لگ رہی تھی۔ جیسے ہی گاڑی چلی میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں خود کو کوس رہی تھی،
کتنی بیوقوف ہو تم زویا، تمہاری انا تمہیں آج کہیں کا نہ چھوڑتی، اگر یہ نہ آتا تو کیا ہوتا۔ پورے راستے حمزہ نے ایک لفظ نہیں کہا۔ جب وہ میرے گھر کے گیٹ پر پہنچا تو میں نے دبی آواز میں کہا، شکریہ اور معذرت۔ حمزہ نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا اور میری طرف دیکھے بغیر بولا، زندگی فلم نہیں ہے زویا کہ آپ کی بدتمیزی پر سب تالیاں بجائیں گے۔ کبھی کبھی حفاظت انا سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ کل صبح 9 بجے آفس پہنچ جائیے گا، فائل اب بھی نامکمل ہے۔ میں گاڑی سے اتری اور اپنے شاندار گھر کے اندر داخل ہو گئی، وہ گھر جو مجھے آج ایک قید خانہ لگ رہا تھا۔ میں نے آئینے میں اپنی حالت دیکھی، بکھرے بال، اترا ہوا چہرہ۔ میں نے سوچا کہ آج زویا ہاشم کی ہار ہوئی تھی، مگر شاید یہ ہار اس کی پہلی جیت کی طرف پہلا قدم تھی۔ میں نے بستر پر گرتے ہی سوچا، کل میں 9 بجے وہاں ہوں گی اور اس بار فائل میں کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ میں جب گھر پہنچی تو بابا لاؤنج میں بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے اس حال میں دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئے۔ زویا، تمہاری یہ کیا حالت ہے؟ میں نے غصے سے اپنا بیگ صوفے پر پھینکا۔ بابا، آپ نے مجھے وہاں ذلیل ہونے کے لیے بھیجا تھا، وہ مجھے اپنا اسسٹنٹ کہہ رہا تھا۔ بابا مسکرائے، وہ تمہیں ذلیل نہیں کر رہا تھا زویا، وہ تمہیں تراش رہا ہے۔ حمزہ میرا سب سے بہترین انتخاب ہے۔ بہترین انتخاب؟ میں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بابا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ مجھے توڑ دے گا تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ میں کل دوبارہ جاؤں گی اور تب تک وہاں سے نہیں ہٹوں گی جب تک وہ خود مجھ سے معافی نہ مانگے۔ میں پیر پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ غصہ اتنا تھا کہ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اگلی صبح میں ٹھیک 7:45 آفس کے گیٹ پر تھی۔ اس بار میں نے گارڈ سے بدتمیزی نہیں کی، بلکہ اسے ایک سرد نظر سے دیکھ کر سیدھی اپنی چھوٹی سی میز پر جا بیٹھی۔ حمزہ جب 8 بجے اپنے کیبن کی طرف بڑھا تو اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، شاید اسے توقع نہیں تھی کہ میں اتنی جلدی آ جاؤں گی، اور وہ بھی اتنی تیاری کے ساتھ۔ میں نے کرسی گھمائی اور فائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آپ کی کافی میز پر ہے سر، اور یہ رہی رپورٹ۔ اس بار کوئی غلطی نکال کر دکھائیے گا تو میں مانوں گی۔ ہم دونوں کی نظریں ٹکرائی۔ فضا میں تناؤ اتنا تھا کہ کوئی بھی اسے محسوس کر سکتا تھا۔ جنگ اب باقاعدہ شروع ہو چکی تھی۔ حمزہ نے رپورٹ میرے ہاتھ سے جھپٹی اور ایک ایک لفظ ایسے پڑھنے لگا جیسے میری خامیاں ڈھونڈنا اس کا پسندیدہ مشغلہ ہو۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک تھی، لیکن اس بار اس میں تھوڑی سی حیرت بھی شامل تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے اپنے کیبن میں چلا گیا اور میں اپنی میز پر ایسے بیٹھی جیسے کسی کانٹوں بھری کرسی پر بیٹھی ہوں۔ میرا پورا دن فائلوں اور ای میلز کے درمیان گزرا۔ حمزہ مجھے ایک منٹ کے لیے بھی سکون سے نہیں بیٹھنے دے رہا تھا۔ کبھی وہ مجھے پرنٹ لینے کے لیے بھیجتا تو کبھی پرانی فائلوں کے ریکارڈز نکلوانے کے لیے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ مجھے تھکانا چاہتا ہے تاکہ میں ہار مان لوں۔ دوپہر کے وقت جب میری ہمت جواب دینے لگی تو حمزہ کے کیبن سے اس کی وہی گرجدار آواز آئی، زویا ادھر آئیں۔ میں پیر پٹکتی ہوئی اس کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ حمزہ نے وہ فائل میز پر زور سے پٹکی جو میں نے صبح دی تھی۔ رپورٹ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کا دماغ ابھی بھی 7ویں آسمان پر ہے۔ ایک پرسنل اسسٹنٹ کو اپنے باس کا شیڈیول کا پتہ ہونا چاہیے، نہ کہ وہ سارا دن موبائل میں مگن رہے۔ یہ رہا میرا اگلا ہفتہ، مجھے ہر میٹنگ کی تیاری چاہیے۔ اور ہاں، اس نے ایک لمحے کے لیے رک کر میری طرف ایک طنزیہ نظر ڈالی، آج شام ایک بزنس ڈنر ہے، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ ڈنر؟ میں نے تب کر کہا، میں آپ کی نوکرانی نہیں ہوں جو ہر جگہ آپ کے پیچھے پیچھے چلوں۔ میں یہاں کام سیکھنے آئی ہوں، آپ کی پرچھائی بننے نہیں۔ حمزہ کرسی سے اٹھا اور میرے قریب آ کر رکا۔ اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ مجھے اپنی گردن اوپر کرنی پڑی۔ بالکل، اس نے دھیمے مگر سخت لہجے میں کہا، اور اسسٹنٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ ڈنر کے دوران نوٹس لے اور ضروری کاغذات سنبھالے۔ اگر نخرے دکھانے ہیں تو بابا کے پاس واپس چلی جائیں اور اپنے کریڈٹ کارڈز کو الوداع کہہ دیں۔ شام 7 بجے تیار رہیے گا، ورنہ میں سمجھوں گا کہ زویا ہاشم میدان چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ اس کی یہ بات مجھے تیر کی طرح لگی۔ میں نے سوچا کہ میں اسے ایسا سبق سکھاؤں گی کہ وہ ڈنر بھول جائے گا۔ اگر میں اس کے ساتھ جا رہی تھی تو مجھے اس پر ثابت کرنا تھا کہ میں اس سے کہیں زیادہ اوپر کی چیز ہوں۔ میں نے ایک ایسا مہنگا اور اسٹائلش لباس پہنا جس کی اوقات سے باہر تھا، اور پورے ٹشن کے ساتھ ریسٹورنٹ پہنچی۔ حمزہ وہاں پہلے سے موجود تھا۔ وہ ایک بڑی میز پر چند غیر ملکی کلائنٹس کے ساتھ بیٹھا کچھ بحث کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچی سب کی نظریں مجھ پر ٹھہر گئیں۔ حمزہ نے بھی سر اٹھایا اور ایک سیکنڈ کے لیے اس کی نظروں میں وہی حیرت آئی جو میں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اس نے فوراً چہرے پر وہی بے رخی سجا لی۔ یہ میری اسسٹنٹ مس زویا ہیں،
اس نے میرا تعارف ایسے کروایا جیسے میں کوئی عام سی کلرک ہو۔ پورے ڈنر کے دوران میں نے دیکھا کہ حمزہ کتنا اکڑو انسان ہے۔ وہ کلائنٹ سے بات کرتے ہوئے مجھے ایسے حکم دے رہا تھا جیسے میں کوئی روبوٹ ہوں۔ کبھی کہتا زویا فائل نکالو، کبھی کہتا زویا نوٹ کرو۔ میرا پارا ہائی ہو رہا تھا۔ اچانک ایک کلائنٹ نے مجھ سے کمپنی کے ایک پروجیکٹ کے بارے میں سوال کر لیا۔ میں نے حمزہ کی طرف دیکھا جو مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے سے یقین ہو کہ میں خاموش رہوں گی۔ میں نے ایک زوردار مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی اور اتنے اعتماد اور ایسی فر انگریزی میں جواب دیا کہ حمزہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس نے نہ صرف پروجیکٹ سمجھایا بلکہ اس میں ایسی خامیاں بھی نکال دی جو شاید حمزہ نے بھی نوٹ نہیں کی تھی۔ ڈنر کے بعد جب ہم باہر نکلے تو ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ حمزہ اپنی گاڑی کے پاس رک گیا اور میری طرف مڑ کر دیکھا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی وہی سنجیدگی تھی، لیکن اس بار اس میں تھوڑی چڑ بھی تھی۔ آپ نے جو کلائنٹ کے سامنے تقریر جھاڑی ہے اس کی ضرورت نہیں تھی، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ کیوں؟ آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ آپ کی اسسٹنٹ آپ سے زیادہ ذہین نکل آئی ہے؟ میں نے کندھے اچکا کر کہا اور اپنی گاڑی کی چابی انگلی پر گھمانے لگی اور حمزہ کو ایک فاتحانہ نظر سے دیکھا۔ اسے شاید لگا تھا کہ آج بھی میں اس کے رحم و کرم پر ہوں گی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ میں نے ڈنر پر آنے سے پہلے اپنے ڈرائیور کو دوسری گاڑی کے ساتھ یہاں پہنچنے کا کہہ دیا تھا۔ میری گاڑی کھٹارا نہیں ہے مسٹر حمزہ، میں نے اس کے قریب جا کر بڑے ٹشن سے کہا اور اپنی مرسڈیز کی طرف اشارہ کیا جو بالکل اس کی گاڑی کے پیچھے آ کر رکی تھی۔ اور مجھے آپ کی کسی ہمدردی یا لفٹ کی ضرورت نہیں ہے، زویا ہاشم اپنا راستہ خود بنانا جانتی ہے۔ حمزہ نے ایک سرد آہ بھری اور میرے قریب آ کر بولا، ذہانت اور بدتمیزی میں ایک باریک سی لکیر ہوتی ہے زویا، جسے تم روز پار کرتی ہو۔ کل صبح 9 بجے آفس پہنچ جانا اور یاد رکھنا کل سے کام دگنا ہوگا، کیونکہ آج جو تم نے کلائنٹ کے سامنے ضرورت سے زیادہ زبان چلائی ہے اس کا بوجھ اب تمہیں ہی اٹھانا پڑے گا۔ وہ جان بوجھ کر میرا پارا ہائی کر رہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ مجھے کام سے نفرت ہے، اسی لیے وہ اب کام کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا تھا۔ میں نے اسے پلٹ کر ایک غلیظ نظر سے دیکھا اور اپنی گاڑی کا دروازہ زور سے کھولا۔ آپ جتنا چاہے کام بڑھا لیں مسٹر سی ای او، میں آپ کو وہ موقع کبھی نہیں دوں گی کہ آپ بابا کو فون کر کے میری شکایت کر سکیں۔ میں نے گاڑی میں بیٹھتے ہی شیشہ نیچے کیا اور اسے جتایا، اور ہاں، کل کی کافی خود بنا کر پیجیے گا، کیونکہ میں اب آپ کے لیے مگ اٹھانے والی نہیں ہوں۔ حمزہ کے لبوں پر وہی پراسرار مسکراہٹ آئی جو مجھے زہر لگتی تھی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس اپنی گاڑی میں بیٹھا اور ایک زوردار فراٹے کے ساتھ میرے پاس سے گزرا۔ اس نے جان بوجھ کر گاڑی اتنی قریب سے نکالی کہ میرے دل کو ایک جھٹکا لگا اور سڑک کی ساری دھول میری ونڈ اسکرین پر آ گری۔ بدتمیز انسان! میں نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مار کر اسے جی بھر کر کوسا۔ وہ مجھے توڑنا چاہتا تھا، مجھے تھکانا چاہتا تھا تاکہ میں خود ہمت ہار کر استعفیٰ دے دوں، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ زویا ہاشم اب اسے تڑپانے کا ارادہ کر چکی تھی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور دل ہی دل میں عہد کیا کہ کل کا دن اس کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں ہوگا۔ کھیل تو واقعی اب شروع ہوا تھا اور اس بار میں نے اسے اس کے اپنے ہی میدان میں ہرانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگلے دن میں ٹھیک 9 بجے آفس پہنچی، لیکن اس بار میں اپنی میز پر نہیں بلکہ سیدھی حمزہ کے کیبن میں بغیر دستک دیے گھس گئی۔ وہ کسی فون کال پر مصروف تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کی بھویں تن گئی۔ میں نے اپنا پرس اس کی میز پر پٹکا اور سامنے والی کرسی پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئی۔ تمیز نام کی چیز چھو کر بھی نہیں گزری؟ حمزہ نے فون رکھ کر سرد لہجے میں پوچھا۔ تمیز ان کے لیے ہوتی ہے جو عزت دینا جانتے ہو۔ میں نے چشمہ اتار کر اسے گھورا۔ اور آپ نے جو کل رات میری گاڑی پر مٹی اڑائی تھی اس کا کیا؟ حمزہ نے ایک فائل میری طرف اچھالی۔ اس مٹی کا حساب اس فائل میں لکھے گئے پینڈنگ ٹاسک سے برابر کر لینا۔ شام تک یہ سارا ڈیٹا کمپیوٹر میں ہونا چاہیے، ورنہ تمہاری سیلری سے کٹوتی ہوگی۔ سیلری؟ میں نے کہکا لگایا۔ میرے ایک جوتے کی قیمت تمہاری 2 مہینے کی سیلری سے زیادہ ہے مسٹر اکڑو، مجھے پیسوں کا لالچ مت دو۔ حمزہ کرسی سے اٹھا اور میز پر جھک کر میرے چہرے کے قریب آیا۔ یہ آفس ہے زویا، تمہارے باپ کی جاگیر نہیں۔ یہاں وہی ہوتا ہے جو میں چاہتا ہوں۔ اب جاؤ اور کام کرو۔ میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے میز پر پڑا پانی کا گلاس ہاتھ مار کر گرا دیا۔ میں کام تو کروں گی لیکن اپنی شرائط پر۔ پورے دن حمزہ نے مجھے ذلیل کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا۔ اس نے جان بوجھ کر اے سی ٹیکنیشین کو بلا کر میرے ڈیسک کے پاس والا اے سی بند کروا دیا کہ مرمت ہو رہی ہے۔ میں پسینے میں شرابور تھی، لیکن میں نے ہار نہیں مانی۔ میں نے اپنا ہینڈ فین نکالا اور بڑے ٹشن سے اسے چلا کر کام کرتی رہی۔ دوپہر میں اس نے مجھے دوبارہ بلایا۔ کافی بنا کر لاؤ۔ میں نے کل ہی کہا تھا کہ میں کافی نہیں بناؤں گی۔
میں نے تنک کر جواب دیا۔ یہ آرڈر ہے، اسسٹنٹ کا کام ہے یہ، اس نے فائل سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ میں کچن میں گئی اور کافی تو بنائی، لیکن اس میں چینی کی جگہ آدھی ڈبیا نمک کی انڈیل تھی۔ جب میں نے مگ اس کے سامنے رکھا تو وہ مجھے شک کی نظر سے دیکھنے لگا۔ پیو نا، ڈر لگ رہا ہے، میں نے تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ حمزہ نے ایک بڑا گھونٹ بھرا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایک سیکنڈ کے لیے بدلے، لیکن وہ بھی کتنا بڑا کھلاڑی تھا۔ اس نے پورا مگ ایک ہی سانس میں ختم کر دیا، جیسے وہ شہد پی رہا ہو۔ تھوڑی کچی تھی، کل سے بہتر بنانا، اس نے خالی مگ میری طرف بڑھاتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ انسان تھا یا پتھر؟ اسے نمک محسوس ہی نہیں ہوا۔ کل کے لیے تیار رہنا زویا، کیونکہ کل فیلڈ وزٹ ہے اور تمہیں دھوپ میں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ اس نے کرسی پہ ٹیک لگاتے ہوئے ایک فاتحانہ نظر مجھ پر ڈالی۔ دھوپ ہو یا آگ، میں آپ کی اکڑ نکال کر رہوں گی۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ وہ جتنا مجھے دبانے کی کوشش کر رہا تھا، میرا ارادہ اسے اتنا ہی نیچے دکھانے کا ہوتا جا رہا تھا۔ ہم دونوں میں سے کوئی بھی جھکنے کو تیار نہیں تھا، اور یہی جنگ کا سب سے دلچسپ قصہ تھا۔ اگلے دن جب میں آفس پہنچی تو میرا موڈ پہلے سے ہی خراب تھا۔ میں نے سوچا کہ بابا کو فون کر کے کہوں گی کہ بس بہت ہو گیا، لیکن بابا نے میرا فون اٹھانے کے بجائے مجھے ایک میسج کر دیا۔ اگر آج تم آفس سے واپس آئیں تو تم اپنی تمام جائیداد سے محروم کرتی جاؤ گی۔ میں نے غصے میں فون صوفے پر پٹکا۔ ادھر حمزہ اپنے کیبن میں بیٹھا فائلیں دیکھ رہا تھا، لیکن اس کا دھیان میری طرف تھا۔ وہ مجھے نوکری سے نکالنے کے لیے بے چین تھا، مگر اسے پتا تھا کہ میرے بابا کے بغیر اس کی کمپنی کو ملنے والی بڑی انویسٹمنٹ رک جائے گی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو زہر لگتے تھے، لیکن مجبور اتنے تھے کہ ایک چھت کے نیچے بیٹھنا پڑ رہا تھا۔ میں تیکھے تیور لیے اس کے کیبن میں داخل ہوئی اور بغیر پوچھے کرسی پر بیٹھ گئی۔ تمہارے باپ نے تمہیں یہاں کام کرنے کے لیے بھیجا ہے یا میرا خون چلانے؟ حمزہ نے فائل بند کرتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا۔ دونوں، میں نے شانے اچکائے۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہاری یہ منحوس شکل دیکھنے کا، لیکن کیا کروں، بابا نے ہاتھ پیر باندھ رکھے ہیں۔ حمزہ میز پر جھکا اور اپنی تیکھی نظریں میری آنکھوں میں گاڑ دیں۔ سنو زویا ہاشم، اگر تمہارے باپ کا بزنس میرے ساتھ نہ جڑا ہوتا تو میں تمہیں پہلے ہی منٹ میں دھکے دے کر باہر نکلوا چکا ہوتا۔ تم جیسے بدتمیز لوگ میرے آفس کی ہوا خراب کرتے ہیں تو نکال دو نا، میں نے چیلنج کرتے ہوئے کہا۔ ہمت ہے تو ابھی ٹرمینیشن لیٹر سائن کرو۔ میں تو خود چاہتی ہوں کہ تم مجھے نکالو، تاکہ میں بابا کو کہہ سکوں کہ قصور میرا نہیں تمہارا ہے۔ حمزہ کے ہاتھ کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ وہ جانتا تھا کہ وہ مجھے نکال نہیں سکتا، ورنہ کمپنی ڈوب جائے گی۔ تمہاری یہ بدتمیزی تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ ابھی کے ابھی یہ 50 فائلیں چیک کرو، اور جب تک یہ ختم نہ ہو تم اس آفس سے باہر قدم نہیں رکھو گی۔ آرڈرز اپنی جیب میں رکھو مسٹر حمزہ، میں وہی کروں گی جو میرا دل چاہے گا۔ میں نے کھڑے ہو کر اسے جتایا۔ بیٹھو، وہ دھاڑا۔ ابھی اور اسی وقت کام شروع کرو، ورنہ میں تمہارے بابا کو ابھی کال کر کے بتاؤں گا کہ تم نے یہاں کی ڈیل خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں رک گئی۔ یہ اس کی سب سے بڑی دھمکی تھی، کیونکہ بابا بزنس کے معاملے میں کسی کی نہیں سنتے تھے۔ میں نے تب کر فائل اٹھائی اور غصے سے باہر نکل آئی۔ باہر راہداری میں نے سوچا، کیسی قسمت ہے میری، میں اس مغرور انسان کو چھوڑنا چاہتی ہوں اور یہ مجھے نکالنا چاہتا ہے، لیکن ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے گلے کا توق بن چکے ہیں۔ میں نے میز پر بیٹھ کر کام شروع کیا، لیکن میرا دماغ حمزہ کی اکڑ توڑنے کے نئے طریقے سوچ رہا تھا۔ وہ مجھے مجبور کر رہا تھا تو میں بھی اسے وہ سبق سکھانے والی تھی جو وہ زندگی بھر یاد رکھے۔ جنگ اب صرف کام کی نہیں تھی، یہ دو انا پرستوں کے درمیان ایک ایسی لڑائی تھی جس میں کوئی بھی ہار ماننے کو تیار نہ تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور پورا آفس خالی ہو چکا تھا، لیکن حمزہ اب بھی اپنے کیبن میں بیٹھا مجھے شیشے کے پار سے گھور رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ میں تھک کر رو دوں گی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ زویا ہاشم جتنی ضدی ہے اتنی ہی ڈھیٹ بھی ہے۔ میں نے آخری فائل پر زور سے دستخط کیے اور پیر پٹکتی ہوئی اس کے کیبن میں داخل ہوئی۔ یہ لو تمہارا ڈھیر، اب میں گھر جا رہی ہوں، اور خبردار جو مجھے روکنے کی کوشش کی۔ حمزہ کرسی سے اٹھا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا میرے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر وہی اعصاب شکن سکون تھا۔ جانے کی جلدی کیوں ہے زویا؟ ابھی تو میں نے وہ فائل دیکھی ہی نہیں جو تم نے مکمل کی ہے۔ اگر ایک بھی غلطی ہوئی تو کل صبح تمہیں یہ سب دوبارہ کرنا پڑے گا۔ تم صرف مجھے تنگ کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہو، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ تمہیں مجھ سے چڑ ہے کیونکہ میں تمہارے قابو میں نہیں آتی۔ حمزہ نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ میز سے ٹیک لگائی۔
قابو کرنا میرا شوق نہیں ہے، لیکن اکڑ توڑنا مجھے اچھی طرح آتا ہے۔ تم یہاں سے جانا چاہتی ہو، میں تمہیں نکالنا چاہتا ہوں، لیکن تمہارے بابا اور میری کمپنی کے مفاد نے ہمیں اسے ایک کمرے میں قید کر دیا ہے، تو پھر اس قید کو ایک دوسرے کے لیے جہنم بناتے ہیں۔ میں نے ایک بیگ اٹھایا اور اس کے بالکل قریب جا کر سرگوشی کی۔ تیار رہنا مسٹر حمزہ، کیونکہ کل میں اس سے بھی زیادہ بدتمیزی اور نخروں کے ساتھ آؤں گی۔ تم جتنا مجھے جھکاؤ گے میں اتنے ہی تمہارے سر پر سوار رہوں گی۔ حمزہ کی آنکھوں میں غصے کی ایک لہر دوڑی، لیکن اس نے خود پر قابو پایا۔ دیکھتے ہیں کہ تمہاری یہ زبان کب تک تمہارا ساتھ دیتی ہے۔ کل صبح 9 بجے، 1 منٹ کی تاخیر بھی برداشت نہیں کروں گا۔ 9 بجے، میں اپنی مرضی سے آؤں گی۔ میں نے مڑ کر اسے آخری وار کیا تھا۔ اور یاد رکھنا، تم میرے باس ہو سکتے ہو لیکن میرے مالک نہیں۔ میں فاتحانہ انداز میں کیبن سے باہر نکلی۔ راہداری میں میری ہیلز کی آواز کسی جنگلی طبل کی طرح گونج رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ پیچھے کھڑا مجھے غصے سے دیکھ رہا ہے، اور یہی میری جیت تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے ناگزیر تھے، ایک ایسی آگ اور برف کا ملاپ جہاں کوئی بھی پگھلنے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے گاڑی میں بیٹھ کر آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ زویا ہاشم، کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔ یہ تو بس تمہاری اس مغرور حمزہ کی دشمنی کا پہلا باب ہے۔ گاڑی کے ٹائروں کی چنگھاڑ نے خاموش سڑک کو چیر دیا، جبکہ پیچھے بلڈنگ کی اوپری منزل پر حمزہ کے کیبن کی لائٹ اب بھی چل رہی تھی، جو اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ کل کے نئے مارکے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ دونوں کی انا برقرار تھی، دونوں کی نفرت جوان تھی، اور دونوں کی مجبوری اٹل تھی۔ کھیل اب ایک نئے موڑ پر داخل ہو چکا تھا۔